بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ کل صبح سنائے گا۔ پرابیبلٹیز بہت ساری شیئر کی جا رہی ہیں اس فیصلے کے حوالے سے۔ بعض آئینی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے گا۔ سپریم کورٹ اختیار کو ڈٹرمن کر دے گا کہ یہ تاریخ کا اعلان الیکشن کمشنر کو کرنا ہے، گورنر کو کرنا ہے یا صدر کو کرنا ہے۔ اور تیسری پرابیبلٹی یہ ہے کہ صدر پاکستان کے اس اختیار کو تسلیم کر لیا جائے جو تاریخ کا اعلان صدر مملکت نے کیا ہے۔ ایک چوتھی پرابیبلٹی یہ ہے کہ جب تک عام انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تب تک اسمبلیوں کو بحال کر دیا جائے اور جو سٹیٹس کو تھا اسمبلیاں توڑنے سے پہلے اس سٹیٹس کو کی پوزیشن پر واپس چلا جایا جائے۔ اس کے بعد ایک پانچویں پرابیبلٹی یہ ہے کہ آئین اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہے۔ اگر اسمبلی خود بخود تحلیل نہیں ہوتی بلکہ اسمبلی کو توڑا جاتا ہے، تحلیل کیا جاتا ہے، تو اس شکل کے اندر یہ اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان یہ کس کا اختیار ہوگا، اس حوالے سے آئین چونکہ خاموش ہے لہٰذا ایک آئینی ترمیم کی جائے اور اس آئینی ترمیم کے لیے ایک گنجائش پارلیمنٹ کے اندر لائی جائے جس میں تحریک انصاف کو بھی شامل کیا جائے۔ اب یہ مختلف پرابیبلٹیز ہیں جو کل کے فیصلے کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، مگر موٹی بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس بات کو میک شور کرے گی کل کے فیصلے میں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہوں اور ایک واضح تاریخ کا اعلان ہو۔ ایک چھٹی پرابیبلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ گورنر، چیف الیکشن کمشنر یا اس میں صدر پاکستان کو شامل کر کے تینوں سٹیک ہولڈرز کو یہ کہے کہ آپ مشاورت کریں اور مشاورت کر کے 2 دن میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں، تو یہ ایک چھٹی پرابیبلٹی بھی ہے۔ بٹ اس پورے معاملے میں اور سینیریو میں ہم نے بہت کچھ دیکھا۔ آج سپریم کورٹ نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا موقع بھی فراہم کیا کہ وہ مشاورت کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں، تحریک انصاف بھی اور پی ڈی ایم کی قیادت بھی، اور ایک تاریخ لیں۔ لیکن مسئلہ یہاں کنسنسس کا نہیں ہے، مسئلہ اختیار کا بھی نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے۔ اگر نیت حکومت کی ٹھیک ہوتی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ تک نہ جاتا اور اب لوگ الیکشن کیمپین کے اندر ہوتے، مگر حکومت کی نیت کچھ اور ہے۔ حکومت کی نیت کیا ہے؟ وہ کل مریم نواز نے ساہیوال کے جلسے میں اس بات کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا، اور پہلے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نواز شریف کی سزائیں ختم ہوگی، ان کی نااہلی ختم ہوگی اور اس نااہلی کا ازالہ کیا جائے گا، اور ازالے کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا، ان کو 200 پیشیوں کا رگڑا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی جس کے بعد انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا۔ اب جب آپ کی نیت انتقام کی ہو، بدلے کی ہو، اپنے ذاتی ریونج کی ہو، تو پھر آپ قانونی موشگافیوں کے پیچھے نہیں چھپتے۔ اب یہ بنیادی طور پہ چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور قانونی لوپ ہولز کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ اتھارٹی ڈٹرمن نہیں ہو رہی کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایک کنٹروورسی اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر کچھ گراؤنڈز اور بھی پیدا کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا خدشہ ہے جو کہ آج ان کے ریمارکس میں بھی جب وہ مشاورت کی بات کر رہے تھے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ اگر آج سپریم کورٹ کسی تاریخ کے اوپر پہنچ بھی جاتی ہے، اتھارٹی کو ڈٹرمن بھی کر دیتی ہے، تب بھی یہ لٹیگیشن رکے گی نہیں۔ کیونکہ اس میں جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا اور وہ الیکشن کو اپنے وقت اور اپنی پچ کے اوپر کھیلنا چاہتے ہیں، تو ایسے سینیریو کے اندر یہ کیسز چلتے رہیں گے۔ تو یہاں پر اب
یہاں پر نیت یہ بھی ہے کہ اگر انتخابات کی تاریخ آ جاتی ہے یا تاریخ دینے والے کا تعین کر دیا جاتا ہے تب بھی کیا الیکشنز ہوں گے، یہ ایک کوشچن مارک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آج واضح طور پر حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ایک نئی ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے، اس کے نتائج آئیں گے، اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو پھر انتخابات کی طرف بڑھیں گے ہم، اس سے پہلے ہم نہیں جا سکتے۔ پھر ایک اور بہانہ بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ لوگ لیول پلئنگ فیلڈ، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب جو آئین کے اندر انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ پنجاب کے اندر اور کے پی کے میں انتخابات کروا لیں گے تو پھر جب مرکز میں انتخابات کی باری آئے گی تو پھر صوبوں میں چونکہ گورنمنٹس ایگزسٹ کر رہی ہوں گی تو یہ جو فیئر الیکشن ہے انٹرم سیٹ اپ کی موجودگی میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ نگران حکومت کے تحت ہی آپ ایک فیئر الیکشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ اسپرٹ کے خلاف ہو جائے گا آئین کی۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سارے انتخابات اکٹھے کروائیں تاکہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پارٹی کی کوئی حکومت نہ ہو۔ اب یہ لاجک ہے جو کہ پیش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ انٹرم گورنمنٹ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، انٹرم باڈیز کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں جتنی انٹرم گورنمنٹس بنی ہیں کون سی باعزت طریقے سے گھر گئی ہے، کسی نے اپنے منہ پہ 35-50 کا داغ لگایا، کسی نے آر اوز کا داغ لگایا، اور کسی نے آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے کا داغ منہ پر لگایا ہے۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کل کا الیکشن واضح ہوگا یا ایک لالی پاپ دیا جائے گا جو کہ کنٹروورسی کو مزید کریٹ کرے گا، لیکن اسٹل اس فیصلے نے کچھ کیا یا نہیں کیا، سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو مزید کلیئر کیا ہے اور کلیئرٹی دی ہے کہ کچھ لوگ از خود نوٹس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، کچھ لوگ بینچ کی تشکیل پر اعتراض کر رہے تھے اور یہ اعتراضات ویلڈ تھے۔